سلامت رہو آپ لوگ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہم نیکی کرتے تو تماشا بناتے. چلو فیضان بنجتن کانفرنس ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا گیا, آپ کی جب قمیص اتاری گئی تو آپ کی کمر پہ, پشت پہ, یہ پیٹھ پہ, مطلب پیٹھ پہ آپ کی کالے نشان تھے, کالے دھبے. لوگ باتیں کرنے لگے, یہ تو بڑے شہزادے, یہ تو نور والے لوگ ہیں, کمر پہ کالے دھبے کیوں؟ جب یہ باتیں ہوئی نا تو آپ کے غلام تھے, کہنے لگے وعدہ کیا تھا آقا نے کہ کسی سے بتانا مت, لیکن آج عزت کی بات آ گئی تو بولنا پڑ رہا ہے. کہا تم بتاؤ. کہا الزام نہ دینا, غلط نہ سوچنا, یہ کوئی عیب کے دھبے نہیں, یہ وہ دھبے جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو امام حسن ناج کی بوری کمر پہ رکھ کے یتیموں کے دروازے پہ پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے. اور آپ کے وصال کے بعد یہ راز کھلا کہ 100 بیواؤں کا چولہا امام حسن کے دروازے سے چلا کرتا تھا. 100 یتیموں کا چولہا امام حسن کے چوکھٹ سے چلتا تھا. ایک دن نا آپ کے شہزادے نے کہا ابا یہ بوری میں پہنچا دوں. فرمانے لگے نہ بیٹے, یہ کسی کا راز ہے, راز رہنے دے. انہوں نے اپنے بچوں سے بھی راز نہیں کھولے. آج ہم تماشے بنا دیتے, تماشے بنا دیتے, ذلیل کرتے. پیغمبر کا اخلاق دیکھیں, حضور کے اس اخلاق نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا. آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں کھل کے کہتا ہوں, ہماری نمازیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا, ہمارے حج دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے, ہماری زکات دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے. اگر اخلاق حضور والے ہو جائیں تو آج بھی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. آج بھی اخلاق کی ضرورت ہے, اچھے اخلاق کی, جو ہمارے بیچ نہیں ہے. یہ مت سمجھنا میں نماز کو ہلکا کر رہا ہوں, میں نماز یہ کہنا چاہ رہا ہوں نماز پڑھو نہ پڑھو نہیں. نماز دین کا ستون ہے, یہ قرض ہے, یہ تو پڑھنی ہے, یہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے, یہ تو پڑھ کے ہی مرنا ہے. مگر ساتھ جو کرنا ہے نا وہ یہ بھی رکھنا ہے. اخلاق بڑی چیز ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں, معاف کیجئے, میتیں ہوتی ہیں, بولے ڈر کیوں رہے ہو؟ کہو گے ہاں تو مر تھوڑی جاؤ گے. لوگ مرتے کہ نہیں؟ دیکھیں جنازے, آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ مر جاتا ہے گھر کے آگے کرسیاں پڑتی, بیچ میں کرسی یتیموں کے چچا کی ہوتی ہے. چچا ہوتا ہے تو تاؤ کی ہوتی ہے, بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے. معاف کیجیے گا بہت کڑوا بول رہا ہوں, شاید آپ کے مزاج کے مطابق نہ بول رہا ہوں, لیکن میرا اصول ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ کوئی نہیں. آج ہماری کنڈیشن یہ ہے, جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سگا چچا یتیموں کا کرسی ڈال کے بیٹھتے ہیں. ادھر یتیم بیٹی بیٹھی ہوتی ہے, ادھر یتیم بیٹا بیٹھا ہوتا ہے, وہ یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے آج بیٹھا ہے, تسلی دے رہا ہے, اس کو تسلی دے رہا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہی یہ بچے مرنے والے تھے, تو بچے آنے والوں کا منہ دیکھتے پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر چچا ہاتھ رکھ کے کہتا نا باپ چلا گیا ہے, چچا موجود ہے. بہت اچھے لگے یہ وعدے, بہت اچھے تھے یہ لہجے. جب کبھی یتیم کا ماتھا چوما جا رہا تھا, جب کبھی یتیم کو سینے سے لگایا جا رہا تھا, لیکن کسے پتا تھا کہ یہ صرف دکھاوا ہے, یہ صرف نام و نمود ہے. آج دی جا گئے اس لیے چچا کی کلبٹ میں یتیم بیٹھا ہے. آج 40 ماہ ہے اس لیے چچا کی گود میں یتیم بیٹھا ہے, تاکہ رشتہ داروں کو پتا چل جائے یہ جو بھائی ہے نا یہ اپنوں سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن 40ویں کے گزرنے کی دیر ہوتی ہے جب وہی یتیم بچے اپنے گھر کی بھوک کی شکایت لے کر کے, اپنے چولہے کی ٹھنڈے ہونے کی شکایت لے کے سگے چچا کے دروازے
दरवाजे पर आते हैं और सगे चचा से कहते हैं चचा आज 3 दिन हो गए घर में कुछ पका नहीं है, माँ दाल रोटी बनाती रही है, आज चचा दाल भी खत्म हो गई है। पहली बार चचा दे देता है, दूसरी बार दे देता है, लेकिन जब तीसरी बार यतीम आके कहता है चचा आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, फिर यही चचा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो नहीं कमा रहा हूँ, कहाँ से लेकर के आऊं। और कई बार तो इतने सालिम होते हैं भाई जो सगे भतीजों से कहते हैं तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हें हमारे ऊपर छोड़ के चला गया है, खुदा के वास्ते कभी यतीमों को ताने न देना, अगर देने को तो कभी गले से न लगाना, इसलिए कि हम जानते हैं यतीम गैरत वाले होते हैं, ये जो तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं इसलिए नहीं आए कि इन्हें बगैर दी लेकर के आई है, ये तो इसलिए चले आए तूने उस दिन सर पे हाथ रख के कहा था भतीजे कभी जरूरत पड़ जाए तो दरवाजे पे आना, कभी कभी महसूस हो बाप की तो मुझे आवाज दे लेना, आज धक्के ना दे, या तो कल सीने से ना लगाता या आज धक्के ना दे, तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है, तू क्या जाने बाप की जुदाई का दाग क्या होता है, उनसे पूछो जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। खुदा की कसम जब ये ईद आती है ज़माना हंसता है, यतीम रोया करते हैं, जब बकरीद आती है ज़माना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। खुदा की कसम सेहरा बनना बड़ी बात है, अगर बाप ना हो ज़माना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। तुम्हें क्या पता यतीमी दाग क्या है, यतीमी कहते किसे है। आ तुझे कहानी बताओ, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है, ऐलान नबुव्वत का इब्तदाई हिस्सा है, आका करीम ने ऐलान नबुव्वत किया है, अल्लाह अकबर, इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर फैल रहा है। उसी दौर में मक्के की धरती पर हाल ये था कि जहां जमीन भी पत्थर की थी, लोगों के दिल भी पत्थर के थे, कोई किसी के दर्द को समझने तैयार न था, हालात बड़े नागुफ्ता भी थे। उसी दौर के अंदर एक बच्चा खुदा की कसम अपनी माँ के पास जाके कहता है अम्मी अब मैं समझदार हो गया हूँ, तू बेवा है मैं यतीम हूँ, देख तेरे बदन पे जो लिबास है ना ये इतना फट गया है अम्मी कि मुझे देखते हुए हया आती है, इस पे पैबंद लगा ले। माँ ने कहा था बेटे जब से तेरा बाप गया है मुश्किल से खाना मिलता है, दोपहर खा लिया तो शाम रखी, शाम खा लिया तो दोपहर रखी, बेटे पैबंद का कपड़ा कहाँ से लाऊं। जब बच्चे ने इतना सुना कहता अम्मी इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पर न चला जाऊं। उसने कहा बेटे ये मक्का है, यहाँ किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है, ना जा, वहां से रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा ने कहा माँ हो तो सकता है कि कभी मुझे देख के उसके सीने में भाई की मोहब्बत जाग जाए, ये भी तो हो सकता है मेरे चेहरे को देखे तो मेरे बाप की याद आ जाए। अम्मी इजाजत दे। माँ ने ना चाहते हुए भी बच्चे के इसरार पे बच्चे के सर पे हाथ रखा, बेटे अगर तू कोशिश करना चाहता है तो जा जाके कर ले। जब बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से चचा निकला, देखा भतीजा खड़ा है, कहा कैसे आए हो। उसने हाथ जोड़ के कहा देख आज तक वाकई में कट गई, हमने कभी रोटी नहीं मांगी, हमने पूरी जिंदगी काट दी, आज तक तुझसे सवाल नहीं किया। चचा एक मोहताजी ले आई है, मजबूरी में आना पड़ा है। कहा कौन सी मजबूरी। कहा मेरी माँ ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इतने फट चुके हैं कि बदन जगह जगह से दिख रहा है, इसलिए आया हूँ एक चादर दे दे ताकि माँ का बदन छुप जाए। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, चचा ने धक्का दिया, कहा तेरा बाप मेरे ऊपर बोझ बना के गया था, नहीं है तुम्हारे लिए एक टूटी कौड़ी भी। बच्चे ने बदन झाड़ते हुए कहा सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता हुआ चला, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई, हाथ पकड़ा, कहने लगे बच्चे बात क्या है। उसने कहा मैं दर्द का मारा हूँ, मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दे। कहा नहीं पता तो सही, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, कहता क्या करोगे, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। उसने कहा पता तो सही बात क्या है, रोया क्यों है, हो सकता है तेरे मर्ज का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने सारी बात बताई। कहा माँ के बदन के कपड़े फट गए, सगे चचा से चादर लेने गया था, उसने धक्का दे के भगा दिया। जब इतना सहाबी रसूल ने सुना के मुस्कुराने लग जाते हैं। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था, लोग दुख सुन के हंसा करते हैं, वाकई तूने वैसा किया है। सहाबी ने कहा था नादान, मैं तेरे दुख सुन के नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। कहा फिर, कहा मुझे तेरे दुखों का इलाज मिल गया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो। कहा तुझे जो चाहिए, एक चौखट ऐसी है जहाँ से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, अगर जाना है उस चौखट पे चला जा। बच्चे ने कहा चौखट किसकी है। कहा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस महल में रहता है। कहा महल तो नहीं, चला जा खुदा के हरम में बैठा होगा, जा जाके
بچہ اس سے مانگ لینا. بچہ ماں کا فرما بردار تھا. اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا, پہلے ماں سے اجازت لوں گا. اب بچہ گھر آیا ہے, کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے. ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا, او بیٹے بات کیا ہے, چادر نہیں لایا اور رو کیوں رہا ہے, ہنس کیوں رہا ہے. بچے نے کہا تھا, ماں جب چچا کا ستم دیکھتا ہو تو رونا آتا ہے, لیکن ایک سخی کی خبر سنتا ہو تو مسکرانا آ جاتا ہے. کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو. کہا ایک سخی کا پتہ ملا ہے, سنا کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے, اگر ماں اجازت دے تو اس سے چادر مانگ لاؤ. ماں نے کہا بیٹے کیا نام ہے اس کا. کہا اسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے. ماں نے کہا نہ بیٹے اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا, سنا کہ جو اس سے بات کر لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, سنا کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کے گیت گانے شروع کر دیتا ہے. اور سنا یہ بھی ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے کلمہ پڑھا کے چھوڑتا ہے. جب بچے نے اتنا سنا کہا تھا, امی تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجازت دے, میں تیرا لال ہوں, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. اگر چادر ایسے ہی دیں گے تو لے آؤں گا, لیکن چادر کے بدلے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلا جا, لیکن کلمہ نہیں پڑھنا ہے. بچہ آیا دوڑ کر کے, مصطفیٰ حرم میں بیٹھے ہیں. اس نے آ کے کہا تھا, یا محمد ابن عبداللہ. جیسی بچے نے اتنی آواز دی ہے, نبی کے تیور نہیں بدلے گئے, نبی کے چہرے پہ شکن نہیں آئی تھی. یہ نہیں سوچا تھا اس بچے نے نام کیسے لیا. نبوت والی آنکھیں پھری, مسکرا کے بچے کو دیکھا. آقا کہتے کیا بات ہے بیٹا. اس نے کہا ذرا ادھر تو آئیے. اللہ اکبر, بچہ بلا رہا ہے. نبیوں کا امام اپنی جگہ سے اٹھا اور یتیم کے قریب چلا گئے. آقا قریب گئے ہیں. اس نے کہا ٹھہر جائیے, پہلے میری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لیجیے. آقا کہتے بات کیا ہے بیٹے. کہا کہ مجھے مجبوری لے کے آئی ہے, میری ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں, ایک چادر کی ضرورت لے آئی ہے. اس نے کہا تھا, سنا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہو. سنو میں ماں کی قسم کھا کے آیا ہوں, مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اتنا بچے نے کہا. میرا نبی مسکرایا, کہتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے, تجھے جو چاہے فیصلہ کرنا, ضرورت تو بتا دے. اس نے کہا مجھے ایک چادر چاہیے تاکہ میری ماں کا بدن جھک جائے. اتنا سنا آقا کریم نے مزمل والی چادر کندھے سے اتاری, یتیم کی گود میں رکھ دی. فرمایا بیٹے کچھ اور چاہیے. کہا بس میرا کام ہو گیا ہے. جیسی بچے نے چادر کو لیا ہے, سینے سے لگایا ہے, جیسی چادر سینے سے لگی ہے, اس مصطفیٰ کا سینے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. اب بچہ کبھی گھر کو سوچتا ہے, کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی گھر کی طرف سوچتا ہے, کبھی چہرے کو سوچتا ہے. اللہ اکبر, بچے نے چہرہ پھینکا, پھیرا گھر کی طرف دوڑ لگا دی. جیسی دروازے پہ گیا, ماں انتظار میں کھڑی تھی. اس نے کہا بیٹے لے آیا چادر. کہا ہاں. کہا بیٹے پہلے بتا تو نے کلمہ تو نہیں پڑھا ان کا. بچہ کہتا ہے ماں تیرے سر کی قسم, کون کہتا ہے کہ وہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. میں نے جا کے ان سے یہ کہا تھا مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے کہا وہ تیری مرضی ہے, ضرورت بتا. تو اگر میں نے چادر کا نام لیا, انہوں نے اپنے کندھے کی اتار کے دے دی. جب اتنا سنا کہ ماں چادر کو پکڑ کے رونے لگ گئی. اس نے کہا پگلے پھر چادر لے کے آیا ہے, اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا. ماں نے کہا تھا پگلے خالی چادر لے کے آیا, اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا. ماں میں تیرا فرما بردار, تو نے کہا تھا نا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اس نے کہا چل اس نبی کی چوکھٹ پہ لے کے چل, تو نہیں مجھے بھی لے کے چل. اور جب ماں بیٹی کی انگلی پکڑ کے حرم کی چوکھٹ پہ آئی, پھر بچے نے آواز دی. حضور نے مڑ کے پھر دیکھا. آقا کریم نے پوچھا اور کیا چاہیے. بریلی سے آواز آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے, منگتا کو اشاروں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ دیا. آقا کہتے اور کیا چاہیے. ہاتھ جوڑ لیے بیوہ نے, آنا آمینہ کے لال, تیرے قدموں پہ جان نثار کروں. حضور آ گئے. کیا بات ہے. کہ صرف چادر نہ دے, اپنے دامن میں جگہ دے دے, اپنے دامن میں جگہ دے دے. حضور فرماتے ایسی کیا جلدی آ گئی. اس نے کہا جہاں اپنے ٹھکرا دیتے ہیں وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے, وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے. اس عورت نے کہا تھا محبوب اب جینا ہے تو تیرے قدموں میں جینا ہے. وہ یار میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ اخلاق ہمارے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. کل بھی دین بڑھ رہا تھا,
پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر شرط ہے اخلاق حضور والے ہونے چاہیے۔ کیوں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر کیوں اسے دھکا دے دیا؟ میرا نبی تو غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ ابھی سنا نہیں شعر کے انداز میں کہا تھا، بتایا تھا کہ حضور عید کے دن بھی یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، عید کے دن بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں امیر و شہزادو، پیسے والو، اللہ تمہیں امیر رکھے، تمہاری دولت سے کوئی دشمنی نہیں، مگر سچ بتا میرا بیٹا عید کے دن، تیرا بیٹا عید کے دن 10,000 کے کپڑے پہنے اور اسی دن کلمہ پڑھنے والے کا بچہ عید کے راستے میں چنے بیچے، تو کیا تجھے حضور کا دین یاد نہیں آتا؟ کیا اس بچے کا حق نہیں تھا یہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے؟ کیا اس بچے کو یہ حق نہیں کہ یہ بھی عید کے دن 2 رکعت کے لیے عیدگاہ میں جائے؟ کیا یہ آج بھی چنے بیچے گا، آج بھی کھلونے بیچے گا، آج بھی اس کے حصے کی خوشیاں نہیں؟ اور یار تمہیں کیا پتا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، خدا کی قسم اگر وہ راضی ہو گیا ہو سکتا ہے تیری عید کی نماز سے زیادہ ثواب یتیم کی مسکراہٹ میں دے دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اجر کا مالک اللہ ہے، وہ جس اجر سے چاہے راضی ہو کے ثواب زیادہ دے دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ حضور یتیم کو سینے سے لگا رہا ہے۔ اجمیر والے کو ساری جانتے ہیں نا، اجمیر والے بابا کو سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے۔ سارے ہی جانتے ہیں اجمیر والے آقا کو۔ سنے بات یاد آ گئی، سرکار غریب نواز جب چھوٹے تھے نا، امی نے نئے کپڑے پہنا کے عیدگاہ کے لیے بھیجا، جب نکلے نا عید کی نماز پڑھنے آئے تو نئے کپڑے تھے، راستے میں یتیم بچہ کھڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیوں نہ رکھتا، کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، یار تو نے کیا اولیاء بنا رکھا ہے، تو نے ہی نئے کپڑے نہیں پہنے؟ بچہ رو کے کہتا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں، یہ کون نئے کپڑے پہنا تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، میں لاوارث ہوں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا کا فرمانے لگے ہم ہیں نا، پھر لاوارث کیسا ہے؟ کہ آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں، اتنی جلدی کیا کریں گے؟ فرمانے لگے ٹھیک ہے ایک کام کر، 2 تیرے کپڑے پرانے ہیں، 2 میرے کپڑے نئے ہیں، ایسا کر اپنی قمیص مجھے دے دے، میری قمیص تو لے لے، ایک تیرا نیا ہو جائے گا، ایک میرا نیا ہو جائے گا، ایک تیرا پرانا ہو جائے گا، ایک بول سکتے ہیں، ایک تیرا پرانا ہو جائے گا، ایک میرا پرانا ہو جائے گا، کپڑے بدل لیے۔ گھر آئے ماں نے بیٹے کا ہاتھ دیکھا، موئین جی امی کا 2 نئے پہن کے گیا تھا، ایک پرانا کدھر سے پہن کے آیا؟ کہ امی ایک غریب کھڑا تھا، اس پہ کپڑے نہیں تھے، اس کی قمیص میں نے لے لی اور اپنی قمیص اسے دے دی تھی۔ تب ماں نے کہا تھا میرے لال تو بڑا غریب نواز ہے۔ آج تک دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے، آج تک دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں خدارا اپنوں کے درد بانٹو، آج درد بکھرے پڑے ہیں، جلسوں کی کمی نہیں ہے، محفلوں کی کمی نہیں ہے، خطیبوں کی شورا کی کمی نہیں ہے، میرے جیسے کتنے نکمے پھر رہے ہیں۔ آج کمی ہے تو اہل دل کی کمی ہے، آج کمی ہے تو درد سمجھنے والوں کی کمی ہے۔ ہاں اگر کسی کا درد دیکھ کے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے تو پھر جا کے رات کو لیٹ کے سوچ، لقم حرام کے ہے یہ تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ خدارا رویے اچھے کرے، ہم تو اپنوں کے نہ ہو سکے، غیروں سے کیا امید، غیروں کو کیا امید ہم سے؟ درد بانٹنے کے عادی بنے، ایک دوسرے کو پیار بانٹے، ایک دوسرے کو محبتیں بانٹے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ زندگی کے حالات دیکھیں اور بخشش دیکھیں، نوازشیں دیکھیں، آپ کیسے کیسے نوازا جاتا ہے۔ بات بڑھ جائے گی کیونکہ ابھی ایک مکمل شاعر کو سننا ہے ہمیں اور آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ بات 3 بجنے کو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک دعا کے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کروں بات آگے، درد باٹا کرو، ایک دوسرے کی ضرورت سمجھا کرو، ایک دوسرے کی ضرورت سمجھا کرو۔ ابھی پڑھ دو، یہ شجرہ تو آنے سے پہلے ہی فرمائش آ گئی تھی،
میسج پہنچ جاتے ہیں پہلے. ارے وہ شجرہ ضرور سنانا, کبھی کبھی من میں آتا خالی شجرہ سناؤ اور نکل لیں. چلیے خیر آپ کی محبت ہے, میں بات پوری کرنے لگا ہوں. کہہ دے ذرا یا رسول اللہ. جتنے تھک گئے ہیں وہ آہستہ سے, اور جو ابھی نہیں تھکے وہ کہہ دے زور سے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کوئی تھکا ہی نہیں ہے, کوئی تھکا ہی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ دیکھیں حالات حضور سے جب کوئی کہتا نا میں یتیم ہوں, تو حضور سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے رونے لگ جاتے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور یتیم کے ساتھ آپ یہ پیار کرتے اور رونے لگ جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب کسی یتیم کو دیکھتا ہوں نا مجھے اپنا دور یاد آ جاتا ہے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے, اللہ توفیق دے اپنے رزق میں یتیموں کا حصہ رکھیے گا, اپنے حصے میں اپنے رزق میں بیواؤں کا حصہ رکھیے, اور اللہ کے نام پہ تجارت کیجیے. قسم کھا کے کہتا ہوں کلکتہ کے سمندر کی مچھلی بھی آپ کو اتنا نفع نہیں دے گی جتنا رب کے نام پہ کی گئی غریب سے تجارت آپ کو نفع دے جائے گی. یاد رکھیے گا, لوگ سمجھ نہیں پاتے ان پہ اتنے پیسے کیوں آ رہے, ان پہ اتنے کیوں آ رہے. یہ تو دیکھیے لگا کہ کوئی تو عمل ہوگا نا, کچھ کبھی تنہائی میں آ کر کے کیا کرتے ہو جی, تو کوئی نہ کوئی ایسا عمل ان لوگوں کا ضرور ملے گا جو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ سے تجارت کر کے بیٹھے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا. حضور نے سب سے پیار کیا. صحابہ فرماتے عورت آ گئی, سارے لوگ اس کو پاگل کہتے تھے, بہت دیر تک حضور سے بات کرتی رہی. جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے کہا حضور آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور آپ ایک پاگل عورت سے اتنی دیر تک بات کرتے رہے. میرے نبی نے مسکرا کے کہا دنیا اسے پاگل سمجھ کر ٹھکراتی ہے, کیا میں بھی اسے منہ نہ لگاؤں؟ آقا فرماتے ہیں جسے کوئی سینے نہیں لگاتا اسے آمنہ کا لال سینے سے لگانے کے لیے. یہ اخلاق پیدا کرے, یہ دلوں میں گنجائش پیدا کرے, اپنوں کے لیے جگہ بنائے. اور خیر رہ گئی حضور کی بات, ہم سے ان کی برابری تو نہیں ہو سکتی. ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں. اگر نقل بھی مقبول ہو گئی تو انشاءاللہ بخشش کی ضمانت ہو جائے گی, بخشش کی ضمانت ہو جائے گی. یہ کوشش کیجئے گا, ورنہ ان کی سخاوت حاتم طائی کا پوتا, حاتم طائی کا پوتا, امام حسن سے ملاقات ہو گئی. حاتم طائی کے پوتے چہرہ دیکھ کے کہنے لگا, پہلی ملاقات کی اس نے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے کیا؟ کہا کیوں؟ کا چہرہ بتا رہا ہے جیسے محلوں میں پلا ہے. کسی نے کہا نہیں یہ بادشاہ کا نہیں, نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. اس نے جب اتنا سنا کہ حضور کا نواسا ہے, وہ آیا قریب اور کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا. کہنے لگا مجھے پہچانا؟ اب یہ کتنے بے نیاز لوگ ہیں. کہنے لگے تجھے پہچاننے سے مطلب بھی کیا, ہم کیوں پہچانے؟ اس نے کہا میں حاتم طائی کا پوتا. تو آپ نے فرمایا ہوگا. کہنے لگے آپ اپنا تعارف کرائیں. فرمانے لگے ہمیں تعارف کی ضرورت نہیں, ہمیں کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. وہ اور چڑھ گیا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے دادا بڑے تھے کہ میرے دادا بڑے تھے؟ تو آپ فرماتے تیرے دادا کو کون جانتا ہے, میرے نانا کے چرچے تو عرشوں پہ ہوا کرتے ہیں. چپ ہوا. اس نے پھر سوچا اگلی بات کیا کہوں. اس نے جو اگلی بات امام حسن سے کہی نا, کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کیا آپ جانتے میرے دادا کی سخاوت کے قصے کتنے مشہور ہیں؟ فرمانے لگے کتنے مشہور ہیں؟ اس نے کہا دنیا جانتی ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے. 7 دروازے. پھر سخی اتنے بڑے تھے کہ اگر فقیر آتا پہلے دروازے پہ آتا وہاں سے بھی بھیک دے دی جاتی, پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آتا. کا اتنا سخی تھا میرا دادا کہ دھکا نہیں دیتا بھیک دیتا تھا. کا پھر وہی فقیر تیسرے دروازے پہ آتا, کا پھر دھکا نہیں ملتا بھیک ملتی.
کا ایک ایک کر کے 7 دروازوں پہ جاتا تھا، بھیک دی جاتی تھی. تو میرا دادا اتنا سخی تھا، 7 دروازوں سے بھیک دیتا تھا. میرا امام مسکرا کے کہتا یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ اس نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ سن، تیرے دادا کے محل کے 7 دروازے، اور ایک فقیر پہلے دروازے پہ مانگتا، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ. فرمانے لگے دوسرے پہ تبھی جاتا تھا نا جب پہلے سے ضرورت کوئی نہیں ہوتی تھی. یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ دوسرے دروازے پہ تب گیا جب پہلے سے ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ اور کنجوس اتنا بڑا تھا تیرا دادا کہ دوسرے سے بھی بھلا پورا نہیں ہوا، پھر وہ تیسرے پہ آیا، کہا تیسرے سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. کہا حد تو یہ کہ دروازے ختم ہو جاتے تھے، ضرورت ختم نہیں ہوتی تھی. کہا یہ تیرا دادا ہے اور ایک میرا نانا ہے، 7 دروازے نہیں، ایک چوکھٹ ہے، اور ایک چوکھٹ سے جسے ایک بار دے دیتا ہے اس کی پشتوں کو کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان پنجتن کانفرنس. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آخری بات عرض کرتا توجہ ہے، اللہ سے حضور کا صدقہ مانگے. فقر، فاقہ، بھوک، تنگ دستی کبھی آ جائے تو حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. فاقہ کر لیں، فاقہ کر لیں. فاقہ کرنا عیب نہیں ہے، حرام کا ایک دانہ کھانا بھی عیب ہوتا ہے. جس طرح غلط دوا ڈالنے سے فصل تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح غلط روزی کھلانے سے نسل تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی حرام نہیں کھانا. حلال کی برکتیں ہی الگ ہوتی ہیں. حلال کے لقمے کھانے والوں کی نسلیں کبھی فرید بنتی ہیں، کبھی نظام بنتی ہیں، کبھی بختیار کاکی بنتی ہے، کبھی صابر کلیری بنتی ہے، کبھی احمد رضا بنتی ہے، کبھی مصطفیٰ رضا بنتی ہے. ہاں، یہ حلال کھانے والوں کی نسلوں کی برکت ہے. جو حلال کھاتے ہیں یہ ان کے لقموں کی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور یہاں تو ساری سرکار سرکاہی کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں نا. سرکار سرکاہی تشریف لے کر کے گئے، سفر کرتے تھے تانگے سے، گھوڑے سے گئے، اترے اور کسی مرید نے گھوڑا لیا، کوئی باندھ دیا. اب حضرت کی تو مہمان نوازی چلی رہی تھی، کسی نے سوچا لاؤ حضرت کے گھوڑے کو بھی چارہ ڈال دیں. تو وہی پاس کے کھیت سے نا کچھ کاٹا اور ڈال دیا. تھوڑی دیر بعد حضرت کو خبر پہنچی، گھوڑا بھی مار ہو گیا. آپ آئے، دیکھا، کہنے لگے بتاؤ باندھا کس نے تھا؟ نہ کس نے باندھا تھا لا کر کے؟ حضور فلاں نے باندھا تھا. کہا اسے کھلایا کیا تھا؟ کہا حضور اسے چارہ ڈالا تھا. چارہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا کھیت سے کاٹا تھا. کہا پوچھا تھا مالک سے؟ کہا نہیں. فرماتے بس میرے گھوڑے کو کوئی بیماری نہیں لگی ہے. کہتے پوری زندگی نہ میں نے حرام کا کھایا ہے نہ میرے گھوڑے نے حرام کا کھایا. کہتے ہیں یہ جو بیماری سمجھ رہے ہو نا، یہ بیماری اس حرام ہریالی کی ہے جو بنا اجازت تم نے میرے گھوڑے کو کھلا ڈالا. بھائی ولایت ایسے ہی نہیں، ولایت ایسے ہی نہیں ملا کرتی ہے. لقمے حلال کے ہوتے ہیں تب اللہ کا قرب نصیب ہوا. کریں گے انشاءاللہ کوشش، کریں گے انشاءاللہ. حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے. رزاق کون ہے؟ سارے بولو کون؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. جسے نہ ملتی ہے حضور کا وسیلہ دے کے مانگے.
اتنی ملے گی کہ نسلوں کا گزارا ہو جائے گا. ہاں اعلیٰ حضرت نے سکھایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے یہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. مانگیں گے اللہ سے حلال روزی کی توفیق انشاءاللہ. ہاں بس فرمائش رہ گئی, یہ میرے بھائی حضور کا شجرہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے میں نے جو فرض ہے نا خطیب کا محبوب سر سے لے کے پیر تک اخلاق کا مرکز بن کے آیا ہے, مرکز بن کے آیا ہے. ایک ایک بات پہ مہینے نہیں سالوں گزر جائیں گے, آخر میں یہی کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے, تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. ہاں میرے جیسے 1400 سال سے کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے اور آ کے جاتے رہیں گے, لیکن حضور کے ذکر کا حق کا حق ہوا ادا نہیں ہو سکتا ہے. میری پوری تقریر یہ تھی کہ ہمیں حضور کے اخلاق کا ایک پل یہ لینا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ غریب یتیموں کی دکھاوے کے لیے نہیں, رب کی رضا کے لیے مدد کریں گے انشاءاللہ. ہاں ورنہ بڑے بے غیرت ہوتے, ایک کو جو 3 لوگ, ایک کیلا 5 لوگ. فوٹو میں نے دیکھا بریلی شریف میں خانقاہ کے اندر کا مسئلہ تھا. شبانی میاں کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے بات یاد آ گئی. کوئی بات تھی تو اخبار والے آئے ہوئے تھے. جیسی فوٹو کھینچنے کی باری آئی نا تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سجادہ نشین بیٹھے ہوئے, فوٹو کے چکر میں ان کے اوپر چڑھ گئے. انہوں نے غصے میں کہا ظالمو اتنا لالچ فوٹو کھنچوانے کا ہے. پھر کہنے لگے یہ قوم اتنی ظالم ہو گئی ہے, فوٹو کے چکر میں اگر اعلیٰ حضرت پہ بھی چڑھنا پڑے تو یہ چڑھ کے فوٹو کھنچوا لیں. یہ شہرتوں کی بھوک ہے جو کسی غریب کی غربت کا تماشا بنا دیتی ہے. مٹھی بند کر کے دے تیرا کیا جاتا ہے, اور جو تو دے رہا ہے ماں کے پیٹ سے لے کے تو پیدا نہیں ہوا, یہ دیا کس نے؟ بولے سارے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کبھی یتیم دیکھا کرو تو یہ سوچ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ رکھا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس کا باپ زندہ ہوتا اور تیرے بچے یتیم ہو کے گلیوں میں ٹہل رہے ہوتے. کرم ہے اس نے سایہ بنا رکھا. دعائیں مانگا کرو اللہ بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رکھنا, ورنہ مشکل ہو جاتی ہے زندگی. یہ دنیا اتنی ظالم ہے, سچ کہتا ہوں یار, یہ اس وقت تک یتیم کو روٹی نہیں دیتی جب تک اس سے جوتے صاف نہیں کرا لیتی. یہ بیوہ کے بدن پہ اس وقت تک کپڑا نہیں ڈالتی جب تک اس کے کپڑے نہیں اتروا لیتی. کتنے بازار پہ جسم اس لیے بک گئے کہ گھر میں روٹی نہیں تھی, اور ہم زکوٰۃ کے لیے برادری ڈھونڈتے رہتے, پیشہ ور لوگ تلاش کرتے رہتے. ضروری نہیں ہے جو ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے وہ ضرورت مند نہیں. کبھی پڑوس کے خاموشی سے بھی سمجھ لے, رمضان میں اگر پڑوس میں چولہے کا دھواں نہ اٹھے تو ایک بار پوچھ لینا کیا بات ہے آج افطاری میں چولہا نہیں جلا, آج کوکر کی سیٹی کی آواز نہ آئی. اگر وہ چپ ہو جائے تو سمجھ لینا آج چولہا خالی رہ گیا ہے. پھر اپنے گھر کا سارا کھانا اٹھا, رب نے تجھے استطاعت دی ہے تو اس بھوکے کے بچوں کو جا کے کھلا. قسم خدا کی ہم کھائیں گے گندگی بن کے نکل جائے گا, یتیم غریب کھائیں گے ہلکا لقمہ حلق سے اترے گا, دعا بن کے اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جائے گا. یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. یہ آج میری پوری تقریر کا اتنا نچوڑ ہے جتنا میں نے کہہ دیا آپ سے. کریں گے انشاءاللہ, اور روزی بھی کھائیں گے تو حلال کھائیں گے انشاءاللہ. امید ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں حلال والے بیٹھے ہوں گے, اس لیے کہ حضور کی محفل میں حرام کھانے والے نہیں آیا کرتے. یہی امید کی جائے نا. اب ٹھیک ہے جنہیں شجرہ سننا ذرا بول دے سبحان اللہ. اتنی زور سے کہنے پہ تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ تو شجرے کی بات کر رہے ہو, آپریٹر صاحب ایمانداری سے اب اس کی آواز بڑھا دو.